محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے آداب روزہ۔ زبان کے تعلق سے یہ بھی بات تھی جو مجھے کہنی تھی، وہ یہ کہ جب آدمی کسی سے غصے میں آ جاتا ہے تو بہت ساری باتیں بکنے لگتا ہے، لیکن روزے دار اس کو روکتا ہے۔ غصہ آ جائے، اس کا علاج اسلام نے بتایا ہے، بہترین علاج ہے، اور وہ علاج ہم سب کو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو آدمی یہ پڑھے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، تو یہ غصے کے لیے بہترین علاج ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور آدمی اگر بیٹھا ہے تو وہ کیا کرے؟ لیٹ جائے۔ اس طریقے سے اس کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو بہت ساری باتیں بکنے لگتا ہے اور ادھر ادھر چلا جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کیا وہ روزے سے ہے یا سامنے والا روزے سے ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کا دماغ جو ہے کہیں اور چلا گیا ہے۔ اس لیے شیطان اس مرحلے میں پورا کام کرا لیتا ہے۔ تعجب کر رہے ہوں گے کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جکڑ دیا ہے، پھر وہ کیسے روزے کی حالت میں ہم سے کام کرا لیتا ہے؟ بالکل ایک مثال ہے، اس کے ذریعے سمجھیے کہ جب چکی گھومتی رہتی ہے اور اگر چکی بند ہو جائے تو بند ہو جانے کے باوجود بھی چکی تھوڑا سا چل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 11 مہینے تک جو شیطان، اور وہ بھی سرکش شیطان، ہم کو بہکاتے رہتے ہیں، تو اس کا اثر تھوڑا بہت بھی رمضان کے مہینے میں ہو جاتا ہے۔ اور خود بھی ہر انسان کے پیچھے جو شیطان لگا ہوا ہے وہ تو اس کو بھٹکانے کے لیے ہے ہی۔ اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے زبان کا روزہ رکھے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے دل کا روزہ رکھے۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے آنکھ کے روزے کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ہمیشہ ہی ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، خاص طور پر روزہ رکھتے ہوئے اور زیادہ نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے کہ ہم اس آنکھ کے ذریعے حرام کام نہیں دیکھیں گے، اس آنکھ کے ذریعے حرام چیز کی طرف ہم نگاہ نہیں اٹھائیں گے، اس آنکھ کے ذریعے ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ روزہ صرف دن میں اپنی بیوی سے جماع سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں۔ صحیح طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر نگاہوں کی حفاظت کتنی اہم ہے، اور یاد رکھیے نگاہ ہی تو سب کچھ ہے، اور نگاہ تو شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے۔ جب آدمی اپنی نگاہ کسی کی طرف اٹھاتا ہے اور یہ نگاہ بری نگاہ ہو گئی تو اس سے بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ جب نگاہ کسی سے ملتی ہے تو آدمی مسکراتا ہے، اور پھر مسکراہٹ کے بعد کسی سے ملاقات کے وعدے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ چیز ہوتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ آدمی کو آنکھ کے زنا سے بچنا چاہیے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں تو اور بچنا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکیں۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں، وہاں مردوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی نگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اسے بچنا چاہیے، اور روزے داروں کو خاص طور پہ بچنا چاہیے۔ اللہ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کہہ دیجیے آپ مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور جو وہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ کہہ دیجیے مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نگاہوں کا بھی روزہ رکھیں، نگاہوں کو ان تمام بری باتوں سے بچا کے رکھیں جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اب میں چند باتیں پیٹ کے روزے کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے میری مراد کیا ہے؟
اس سے میری مراد یہ نہیں کہ ہم دن میں کھانا پینا چھوڑ دیں، وہ تو کھانے پینے سے رکنا تو روزہ ہے ہی. میری اس سے مراد یہ ہے پیٹ کے روزے سے کہ ہم حرام مال سے سحری نہ کھائیں، ہم حرام مال سے افطاری نہ کریں، حرام مال سے اپنا پیٹ نہ بھریں، ہم حرام مال سے اپنا پیٹ نہ بھریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، مسکینوں کا مال نہ کھائیں. اس لیے ہم کو سختی کے ساتھ اپنی غذا پر دھیان دینی ہے. یہ حرام کا تو نہیں ہے، حلال ہمیں کمانا ہے اور حلال ہمیں کھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی تنبیہ کی ہے. اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172 یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور تم لوگ میری ہی عبادت کرو. غور کیجئے، پیٹ کا روزہ تو یہی ہوگا کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر حلال داخل کریں، حرام داخل نہ کریں. حلال کمانے اور حلال کھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی حکم دیا تھا. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51 یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو، تم لوگ حلال کھاؤ، نیک عمل کرو، جو تم لوگ کر رہے ہو اس کا جانکار ہوں. پتہ چلا اس آیت سے کہ حلال کمانا اور نیک عمل کرنا دونوں لازم و ملزوم ہے. جو آدمی حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی بھی توفیق دے گا، اور جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق دے گا. نیک عمل میں بہترین عمل ایک روزہ بھی ہے. ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اپنی غذا پر دھیان رکھیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں. دیکھتے نہیں ہم اور آپ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے خراب ہو گئے. کیوں؟ کیا کبھی انہوں نے غور کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان کو حرام کھلا کر بڑا کیا ہے، اس وجہ سے وہ لوگ غلط راستے پر چلے گئے. تو جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور حرامی میں ان کی پرورش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو قبول نہ کرتا ہے اور نہ آئندہ کرے گا. یہ چند باتیں تھی پیٹ کے روزے کے تعلق سے. اب میں چند باتیں کان کے روزے کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، کسی کی غیبت نہیں سننی ہے. لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے تو کان لگا کے سنتا ہے، جبکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے منع کرے. کسی کی برائی کوئی بیان کر رہا ہے اسے روکے، نہ کہ اس کا مذاق اڑائے. کان کا روزہ یہ ہے. کان کا روزہ یہ ہے کہیں کوئی چیز ہم غلط سن رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیزوں سے الگ ہو جائیں، کوئی غلط چیز نہ سنیں، کیونکہ قیامت کے دن تمام چیزوں سے سوال کیا جانے والا ہے. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، نگاہ، دل، یہ تمام کے تمام سے پوچھا جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام سے پوچھنے والا ہے. اس لیے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ صحیح طریقے سے رکھنا چاہیے. اب میں چند باتیں یہ کہنا چاہتا ہوں. ہاتھ کا بھی روزہ اور پاؤں کا بھی روزہ ہو. وہ کیسے؟ ہاتھ کا روزہ تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہ چھوئیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. وہ تو ہمیشہ نہیں چھونا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کا اور اہتمام کرنا ہے. پاؤں کا روزہ کیا ہوا؟ پاؤں کا روزہ وہی ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے ہم اس چیز کو نہ چھوئیں اور نہ اس چیز کی طرف چل کے جائیں. یہ چند باتیں آداب روزہ کے تعلق سے ہے. میں نے جو بات کہی وہ یہ کہ زبان کا بھی روزہ ہے، اور وہ سب سے اہم ہے کہ آدمی اگر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اسی طرح میں نے کہا دل سب سے اہم ہے. آدمی کو چاہیے کہ دل کا روزہ رکھے، شرک کو نکال دے، کینہ کپٹ کو ہٹا دے، جلن کو دور کر دے، اپنے دل کو صاف رکھے. ظلم و زیادتی جو دل کے اندر ہے، کسی کے خلاف بغض، اس کو ہٹا دے. اسی طرح میں نے کہا کہ کان کا بھی روزہ ہے، میں نے کہا نگاہ کا بھی روزہ ہے، میں نے کہا پیٹ کا بھی روزہ ہے، میں نے کہا ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے. اگر ہم اور آپ روزے کے تمام چیزوں کو لیتے ہیں اور تمام چیزوں کا روزہ رکھتے ہیں
تو یقین مانیے ہم پورے ثواب کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.